بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 جمادی الاولی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبہ سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکیں، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہاتھ سے خوشبو نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی اور اس کو دھوتی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ ان تینوں میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بد اخلاقی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترجمہ، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کدو یعنی دودھی سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ فائدہ: اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔